غوث پاک کے ایک مرید تھے، سفر میں تھے، سفر کرتے کرتے تفسونج پہنچے تو خیال تھا، پہلے کے لوگوں کا خیال تھا، بلکہ طریقہ یہی ہے، سفر کا طریقہ ہمارے بزرگوں نے یہ بیان کیا، جب کسی سفر میں جاؤ، کسی شہر میں جاؤ تو اس شہر کے جو اولیاء اللہ زمین کے نیچے آرام ہے، اگر وقت ہو تو کسی کی بارگاہ میں حاضری دو، جو علماء اور اللہ والے زمین کے اوپر ہے ان سے ملاقات کرو۔ یہ میں لطائف اشرفی سے پڑھ رہا ہوں، سفر کے آداب، سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ملفوظات سے۔ آداب سفر یہ ہے کہ زمین کے اندر جو ان کی زیارت کرو، جو زمین کے اوپر ان کی زیارت کرو، علماء کو اور اولیاء کو نظر پیش کرو، ان کی دیدار سے دل زندے ہوتے ہیں، یہ آداب سفر ہے۔ تو اس طرح سے اس دور میں یہ طریقہ تھا۔ آج تو بہت مصروف ہے لوگ، اب تو رشتہ داروں کے گھر بھی جانے کی توفیق نہیں ہے، تو لوگ علماء مشائخ سے کہاں ملیں، اور مزارات پر لوگ کہاں ڈھونڈ ڈھانڈ کے جائیں، تو لوگوں کو ٹائم ہی نہیں ہے، تو جاتے آتے بھاگتے دوڑتے پھر نکل جاتے ہیں، بڑے ہم آمی کا دور ہے۔ لیکن ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، اگر کسی شہر میں جا کر وہاں کے اولیاء کی بارگاہ میں حاضری نہ دے سکو تو کم سے کم ان کا اتنا حق ہے کہ اتنا کر لیا کرو کہ جیسے شہر میں داخل ہو، ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار قل اللہ پڑھ کر اس شہر کے سارے اولیاء اللہ، سارے علماء، ساری عوام اہل سنت کو اصال ثواب کر دیا کرو، تو کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ جائے بغیر آپ کی حاضری لگ جائے گی، جائے بغیر آپ کی حاضری لگ جائے گی۔ اور اس عمل کی برکت سے بات یہ ہوگی کہ اس شہر میں کبھی کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکے گا، کیونکہ جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر اولیاء کی توجہ آپ کی طرف ہوگی اور ان کی روحانی طاقت آپ کے ساتھ ہوگی، پھر آپ وہاں ذلیل نہیں ہو سکیں گے۔ اس عمل کو آپ خاص یاد رکھنا، بڑی برکتیں اس عمل کی، جا سکتے نہیں جا سکتے ہو تو اصال ثواب تو کہیں سے بھی پہنچ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو وہ غوث پاک کے مرید تھے، سفر میں تھے، سوچا کہ یہاں پر ایک بہت بڑے شیخ رہتے ہیں، شیخ عبد الرحمن تفسونجی، تو ان کی محفل میں وہ چلے گئے۔ اب محفل میں گئے تو محفل میں سب مرید ہی مرید تھے۔ اب مریدوں میں جب آدمی بات کرتا ہے تو پھر اس کا لہجہ الگ ہوتا ہے، کوئی کتنا بھی نیک ہو، اللہ والا ہو، اپنوں میں بات کا لہجہ ہی الگ ہوتا ہے۔ جیسے ہم لوگ جب اپنوں میں گفتگو کرتے ہیں تو پھر کوئی دلیل ہی نہیں پڑھتے، لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ کچھ ذلیل بھی محفل میں شامل ہے تو مجبوراً پھر کچھ دلیلیں بھی پڑھ دینی پڑتی ہے، کیونکہ بھئی یہ تو آئی ہیں جو ہے وہ نقص نکالنے کے لیے، عیب ڈھونڈنے کے لیے، لیکن اہل عقیدت میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنوں میں اپنی طرح بات کی جاتی ہے، پھر اپنوں میں اپنائیت ہوتی ہے۔ انہوں نے سمجھا سب مرید ہے، کہنے لگے مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں، میری شان کیا ہے، میرے مریدوں تمہیں پتہ ہے؟ تو سب چپ تھے۔ فرمایا جیسے پرندوں میں باز کی شان ہوتی ہے، عقاب کی، شاہین کی شان ہوتی ہے، ویسے ولیوں میں میری شان ہے۔ اب تھوڑا سا میں آپ کا وقت لوں گا گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے کہ یہ جو باز ہوتا ہے نا، باز جس کو ایگل بھی آپ کہتے ہیں، دور نہ نکلے عرض کر رہا تھا کہ باز بچا کچا شکار نہیں کھاتا، اسی لیے بچے کچے پہ اکتفا کرنے کی عادت میں ڈالے۔ اقبال کہتے تم بھی باز ہو، وہ خود شکار کرتا ہے۔ تیسری بات جو خاص اس باز کی وہ یہ ہے کہ وہ کبھی گھونسلہ نہیں بناتا، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، بغیر گھونسلے کے زندگی گزارتا ہے، چٹانوں پر، پہاڑوں پر، صحراؤں میں، جنگلوں میں۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں نہیں تیرا نشیون قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو شیخ عبد الرحمن نے کہا میں باز ہوں، ولیوں کی دنیا کا باز، مطلب کہہ دیا کہ سردار ہوں۔ سب اپنے ہی تھے، لیکن اپنوں کے بیچ میں ایک قادری بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، لیکن بات کرنے کا لہجہ بھی اچھا ہونا تھا۔ وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، جو چادر اوڑی ہوئی تھی چادر، وہ چادر پھینک دی اور فرمایا آپ باز ہونا ولیوں کی دنیا کے، آؤ میرے ساتھ کشتی کرو، مقابلہ کرو، لڑو چلو آؤ۔ اب میں تقریر کر رہا ہوں، کوئی بیچ سے کھڑے ہو کر کے کہا کہ میرے ساتھ لڑو، مجمع اس کا حال کیا کرے گا آپ جان سکتے ہیں، سب اپنی لوگ ہیں، تیری ہمت کیسے ہوئی ہے ہمارے سے یہ سب کو ٹوکنے کی، روکنے کی؟ لیکن یہ بڑی کم ہمتی کی بات ہے۔ اعلیٰ ظرف لوگوں کا ظرف بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، اللہ والے حق پر ہوتے ہیں اور حق کا اعتراف کرتے ہیں، ان میں تعصب نہیں ہوتا۔ جب اس نے چادر پھینک دی تو اس کا بدن ہو گیا اوپر کا
नंगा बरहना हो गया, ऊपर का बदन उसका खुल गया, उस कादरी गुलाम का। और उसने कहा मुझसे लड़ो, सब उसको घूरने लगे। मुरीदों से कहा इसको घूरो मत, मैं इसके एक एक बाल से नूर निकलता देख रहा हूं। छोटे मोटे पीर का मुरीद नहीं है, बहुत बड़े पीर का मुरीद है, पता नहीं किसका है लेकिन है बड़े पीर का मुरीद, इसलिए हमारे पीर को बड़े पीर भी कहते हैं। कितने बड़े पीर हैं। ज़ुब्दतुल आसार में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा, इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया में लिखा कि गौस पाक कहते हैं कि इंसानों के भी पीर हैं, उन सब के पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। जिन्नातों के भी पीर है, उन सब के पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। और फरिश्तों के भी पीर हैं, उन सब के पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। ये मेरे मुर्शिद की शान है, गौस पाक की शान ये है, पीरों के पीर है। वो कहा कि इसके एक एक बाल से नूर निकल रहा है, मैं नूर देख रहा हूं। अब वो नूर कादरियत का इन आंखों से नहीं दिखता, जब दिल की आंखें रोशन होती तब नजर आता है। कहा इसका एक एक बाल मुनव्वर है। लोग कहते हैं नबी का पूरा खानदान नूर कैसे? ओ नादान, जो सिर्फ मुरीद हो जाए गौस पाक उसका भी बाल बाल नूर से मुनव्वर कर देते हैं। जब मुरीदों की नूरानियत का ये आलम है तो खुद की नूरानियत का आलम क्या होगा? और जब खुद की नूरानियत ये है तो उनकी आबा व अजदाद की नूरानियत की शान क्या होगी? इसीलिए तो अहले सुन्नत के इमाम कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इसके एक एक बाल से नूर निकल रहा है। कहा भाई आप कोई भी हो चादर ओढ़ लो, बातें बाद में होगी, पहले फरमाया हम कादरी लोग हैं, गुस्से में एक बार जो चीज फेंक देते हैं दोबारा उसको उठाते नहीं। तो कहा फिर अब? कहा कि अब देख लो, अब ये नहीं उठा के पहनूंगा क्योंकि गिर जाती, अलग बात थी, रख देते अलग, गुस्से में फेंका है, अब नहीं उठाएंगे। कादरियत इतनी बागैरत होती है जो गुस्से में आके चादर फेंक दे फिर ना ओढ़े। ये कैसी कादरियत है कि कानों में ईयरफोन लगा के गुनाह भी कर रहे हैं, कुफ्रिया कलमात भी सुन रहे हैं। ये कौन सी कादरियत है? सूद भी खा रहे हैं, बेटी की शादी में डांडिया भी खेल खिलवा रहे हैं, डीजे भी बज रहे हैं, कौन सी कादरियत? इतनी बड़ी मुनाफिकत तो नहीं होनी चाहिए इंसान में है। कादरियत जो है ना, वो रंग कादरियत ही अलग है। लोगों ने समझा क्या है? रसूमात रसूमात और रसूमात। हकीकत की तरफ आओ, दुनिया के हालात चुटकियों में बदलेंगे, इसलिए कि बादशाहों को मुकर्रर करना भी उनके इशारे पर है और हटा देना भी उनके इशारे पर है। लेकिन कोई उनका होकर तो देखे। अल्लाह अकबर, इसलिए कहा गया हवा में उड़ने वाले यूं न इतराए निदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। दुनिया भर में अहले सुन्नत में इश्क रसूल के हवाले